بارگاہ اقدس و اطہر میں پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم و محتشم سامعین کرام، علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، بالخصوص صدر محفل، رونق محفل، زینت محفل، یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا الحاج عبدالغنی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میری خوش نصیبی سعادت مندی کہ آپ کے زیر سایہ مجھے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ ایسے بزرگ عالم دین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ استاذی و استاذ الحفاظ والقراء حضرت مولانا قاری امیر حسین چشتی صاحب زیدہ مجدہ، برادرم عبد القادر صاحب نے مجھے حکم ارشاد فرمایا تھا، تکمیل حکم کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اپنے وقت میں رہ کر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ دعا کریں اللہ اس نورانی محفل پاک کا صدقہ میری زبان پر کلمت الحق کو جاری فرمائے اور ہم سبھی کو حق سچ سن کر اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب اعلان فرما دیجئے پیغام حق پہنچانے میں، تبلیغ دین کے تسلسل میں جن مشکلات کا، جن مصائب کا، جن آلام کا، جن صعوبتوں کا میں نے سامنا کیا، اس پر میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ میری آل بیت اطہار کے ساتھ پیار کرتے رہنا۔ پیغام حق کے پہنچانے میں انبیاء کو کتنی مشکلیں پیش آئیں، کن کن مراحل سے ان کو گزرنا پڑا، کتنی صعوبتوں، مصیبتوں، آلام، دکھ، درد کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ آپ غور کریں کہ خدا کے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کو پیغام حق سناتے ہیں تو قوم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کے کھڑی ہو جاتی ہے اور خدا کا محبوب انتظار میں کھڑا ہو جاتا ہے، میاں کبھی تو انگلیاں نکالو گے، جب تھک کے انگلیاں نکالو گے اس وقت میں تمہیں پیغام حق پہنچا دوں گا۔ بڑی بڑی مشقتیں، بڑی بڑی صعوبتیں، بڑے بڑے دکھ، درد، آلام اس رستے میں انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہ پیش آئے۔ اپنے محبوب کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، کون سا وہ دکھ اور درد تھا جو آقا علیہ السلام کے اس تبلیغ دین کے رستے میں نہ آیا، پیغام حق کے پہنچانے میں نہ آیا۔ رستوں میں کانٹے بچھائے گی، محبوب نے فرمایا میں انہی کانٹوں سے گزر کر تم تک پیغام حق پہنچایا۔ گڑھے کھودے گے، محبوب فرمانے لگے انہی گڑھوں سے بچ بچا کر میں نے تم تک پیغام حق پہنچایا۔ گھر میں کتنے کتنے دن فاقے کے گزرتے رہے، فرمایا تبلیغ دین کے تسلسل میں کمی نہ آنے دی۔ امام منذری نقل کرتے ہیں ایک دن کریم آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، رات کا وقت تھا، تو گلی کے کونے میں شیخین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات ہوئی۔ محبوب نے فرمایا کس شے نے تمہیں گھر میں ٹکنے نہیں دیا؟ تو بھوک کی شکایت کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بھوک نے ہمیں گھر میں ٹھہرنے نہیں دیا۔ جب یہ جملہ بولا نا تو تیرے اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا جس شے نے تمہیں گھر ٹھہرنے نہیں دیا اس شے نے مجھ محمد کو بھی ستایا ہے اور میں بھی اپنے گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں پہنچے، خوشبو پا کر محبوب کی گھر سے باہر نکلے، آقا سے مصافحہ کیا اور عرض کی بندہ نواز آج مجھے میزبانی کا شرف عطا نہیں کرتے، آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ محبوب نے فرمایا تمہاری مرضی۔ آقا کو گھر لے کے گئے، مسند بچھائی، محبوب کو بٹھایا اور جب بٹھایا نا ملاقات کی حضور سے تو چہرے پر نکاحت کے واضح آثار موجود تھے۔ بکری تھی یا بکری کا بچہ تھا، اسے ذبح کیا، گھر والوں کو کہا جلدی کھانا تیار کرو۔ محبوب کو سخت بھوک لگی ہے اور پھر بیٹھے نا حضور کی بارگاہ میں، نکاحت کے آثار موجود تھے، فوراً اٹھے باغ میں گئے، کھجور کا خوشہ توڑا، محبوب کے سامنے لا کے رکھا۔ محبوب جتنی دیر میں کھانا پک کے تیار ہوتا ہے
اتنی دیر میں آپ اس کو تناول فرمائیں۔ آقا نے کھجوریں تناول فرمائیں، کھانا پک کے جب آیا، دسترخوان لگ گیا، کھانا سج گیا، تیرے اور میرے رسول نے ایک روٹی چند بوٹیاں اٹھائیں، ایک غلام کو عطا کرتے ہوئے فرمایا جاؤ جا کے میرے گھر میں دے آؤ، کتنے دن بیت چکے ہیں میری فاطمہ نے روٹی کا لقمہ نہیں کھایا۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کہا گھر میں فاقے رہے پر میں نے تبلیغ دی کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، کیا کیا دکھ نہیں سہے، کیا کیا علام نہیں پیش آئے، پر تبلیغ دی کے تسلسل میں نے کوئی فرق نہ آنے دیا۔ اس پر میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرا مطالبہ یہ ہے کہ میری آل بیت اطہار کے ساتھ پیار کرتے رہنا، میری آل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے رہنا۔ علماء کی موجودگی میں، اور میں سمجھتا ہوں میری خوش نصیبی قبلہ الحاج عبدالغنی نقشبندی صاحب کی موجودگی میں یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں مانگا بھی نہیں، پھر مطالبہ بھی کر لیا، تو کہیں یہ جو صورت ہے میری آل بیت اطہار سے محبت کرنا، کہیں یہ صورت جو ہے وہ اجرت نہ بن جائے، یہ اجرت کا صلہ نہ بن جائے، یہ اجرت کا ایک مفہوم نہ بن جائے کہ مانگا بھی نہیں پھر مانگ بھی لیا۔ علماء لکھتے ہیں نہیں، حضور نے وہ چیز نہیں مانگی جو امت کی، جو آل بیت کی ضرورت تھی، بلکہ آقا نے وہ چیز مانگی جو اس امت کی ضرورت تھی۔ کہا میری آل بیت اطہار سے پیار کرنا یہ ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری آل بیت اطہار سے پیار کرنا یہ اس امت کی ضرورت ہے۔ وہ چیز مانگی جو آل بیت اطہار کی ضرورت نہ تھی، بلکہ اپنی آل کے لیے تو صبح قیامت تک کے لیے صدقہ بھی حرام کر دیا۔ کہ صبح قیامت تک کے لیے میری آل بیت اطہار پر صدقہ بھی حرام ہے، یہ بھوکے رہ لیں گے پر تم سے کسی شے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ کہا وہ چیز مانگی جو آل بیت کی ضرورت نہ تھی، بلکہ اس چیز کا مطالبہ کیا جو امت کی ضرورت تھی، جو اس امت کی ضرورت تھی۔ تو کہا انا تارک فیکم الثقلین، میں دو بھاری وارث تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں، جنہیں آقا بھاری وارث کہیں وہ کتنے بھاری ہوں گے۔ کہا لا وارث نہیں چھوڑا میں نے امت کو، دو بھاری وارث تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں۔ حضور کون کون سے؟ اولہما کتاب اللہ تعالی فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ تعالی واستمسکوا بہ، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا پہلے نمبر پر تم میں اپنے رب کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، فخذوا بکتاب اللہ تعالی واستمسکوا بہ فیہ الہدی والنور، اس قرآن میں رہنمائیاں ہیں، رہنمائیاں ہیں، اسی قرآن میں ہدایت ہے، اسی میں نور ہے، اسی میں روشنائیاں ہیں، اس کے دامن سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہنا۔ فخذوا بکتاب اللہ تعالی واستمسکوا بہ، کا قرآن کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، قرآن سے جڑے رہنا۔ ثم قال اہل بیتی وعترتی، او کما قال، پھر فرمایا میری آل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ رہنا۔ سوال پھر اٹھتا تھا کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ قرآن ہی عطا کر کے چلے جاتے، کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ قرآن وافی نہ تھا؟ قرآن مشکلوں کا حل نہ تھا؟ قرآن ضرورتوں کا کفیل نہ تھا؟ قرآن بیماریوں کا علاج نہ تھا؟ جب قرآن کافی تھا، قرآن ضرورتوں کا کفیل نہیں ہے، قرآن ہر مرض کی علاج نہیں، تو کیا قرآن کافی نہ تھا؟ اس کو تو اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مرید کو صندوق عطا کیا، جاؤ یہ صندوق لے جاؤ اور دجلہ کے سپرد کر کے آؤ، لیکن یاد رکھنا اس میں میرا ایک راز ہے۔ کامل مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کے راز کو راز رکھے، جھانک کے دیکھنا نہیں ہے۔ مرید نے صندوق اٹھایا اور دجلہ کی طرف چل پڑا۔ جب دجلہ کے سپرد کیا نا اس نے اس صندوق کو، تو دجلہ پر بھی سکتہ طاری ہو گیا، موجیں رک گئیں، لہریں ٹھہر گئیں۔ بڑے ادب کے ساتھ اس نے اپنے صندوق کو آغوش میں لیا اور چند لمحوں کے بعد پھر چلنے لگا۔ مرید کے دل میں خیال ہے اگر اتنی قیمتی چیز تھی تو میرے پیر نے ضائع کیوں کروائی، اور اگر اتنی قیمتی نہ تھی تو دریا پہ سکتہ طاری کیوں ہوا۔ لوٹ آئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں اور جملہ بڑا عجیب بولا، کہا کامل پیر وہ، کامل مرید وہ جو پیر کے راز کو راز رکھے، سو میں نے راز رکھا، لیکن کامل پیر بھی وہ ہوتا ہے جو طبیعت میں پیدا ہونے والے اضطراب کو دور بھی کر دے۔ میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لہریں رک گئیں، سکتہ دریا پہ طاری ہوا۔ اگر اتنی قیمتی چیز تھی تو ضائع کیوں کروائی، اور اگر قیمتی نہ تھی تو پھر دریا پہ سکتہ طاری کیوں ہوا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بول کے فرمانے لگے، فرمایا میرے مرید تم نے جملہ بڑا عجیب بولا ہے،
وگرنہ میں کبھی اس راز کا اظہار نہ کرتا. اس صندوق کے اندر میری 36 سال کی محنت شاقہ تھی. حضور تھا کیا؟ کہا تصوف کے اسرار و رموز پر میں نے ایک کتاب لکھی. 12 سال لگے مجھے اس کتاب کو لکھنے میں. پھر 12 سال میں اس کی نوک پڑتال کرتا رہا, جانچ پڑتال کرتا رہا, کوئی اس کا جملہ محبوب کی شریعت سے ٹکرا نہ جائے. 24 سال گزرنے کے بعد میں 12 سال تک سوچتا رہا اس کو منظر عام پہ لے کے آؤں یا نہ لے کے آؤں. آج 36 سال کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, رب کے قرآن کے ہوتے ہوئے جنید کی کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج 36 سال کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, رب کے قرآن کے ہوتے ہوئے جنید کی کتاب کی امت کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا قرآن کافی نہ تھا؟ قرآن ضرورتوں کا کفیل نہ تھا؟ قرآن مشکلوں کا حل نہ تھا؟ قرآن دکھوں کا مداوا نہ تھا؟ تو قرآن ہی عطا کر دیتے. پھر آل بیت اطہار کا ساتھ ذکر کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ ایک علم ہوتا ہے اور ایک عمل ہوتا ہے, ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. کہا اگر تھیوری دیکھنی ہو تو قرآن دیکھ لو, پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا کا میدان دیکھ لو. کہا علم دیکھنا ہو تو قرآن دیکھو, عمل دیکھنا ہو تو کربلا کا میدان دیکھو, کربلا میں حسین ابن علی کا کردار دیکھو. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا نہ قرآن آل بیت سے جدا ہے نہ آل بیت اطہار قرآن سے جدا ہے. پھر زمانے نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, قرآن سینے کے اندر تھا تو حسین سینے کے اوپر تھا. اور زمانے نے یہ منظر بھی پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا, سر تن سے جدا ہو کے نیزے کی نوک پر تھا, پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت زبان سے پھر بھی جاری و ساری تھی. تو کہا یہ دونوں آپس میں کبھی جدا بھی نہیں ہوں گے, نہ قرآن آل سے جدا ہوگا نہ آل قرآن سے جدا ہوگی. فرمایا لن تدلوا بعدی ابدا, جس نے قرآن اور آل بیت اطہار کا دامن پکڑا, میں محمد ضمانت دیتا ہوں صبح قیامت تک کے لیے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. آقا نے تو ضمانت دی تھی کہ میری امت گمراہ نہیں ہوگی. آج سوال پیدا ہوتا ہے امت 72-73 فرقوں میں بٹ کیوں گئی؟ ہر فرقے کی آگے کئی جماعتیں, کئی جماعت کے آگے کئی لابیاں, کئی لابیوں کے آگے کئی دستور و منشور. آج یہ امت جو ہے یہ 72-73 فرقوں میں بٹ کیوں گئی؟ آقا نے تو ضمانت دی تھی گمراہ نہیں ہوں گے. آج امت جو ہے وہ فرقہ واریت میں بٹ کیوں گئی ہے؟ تو صاحبو آقا نے 2 شرطوں پر ضمانت دی تھی, کہ قرآن کے دامن سے وابستہ رہنا اور آل بیت اطہار کا دامن بھی مضبوطی سے پکڑنا. بدقسمتی یہ ہے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی دہائی تو دی پر سینہ آل بیت اطہار کی محبت سے خالی رہا, اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آل بیت اطہار کی محبت سے سینے تو پیٹے پر قرآن کے پاروں میں بھی شک کرنے لگے. سنیو تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک ہو, تمہارے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں آل بیت اطہار کا دامن ہے. تمہارے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کی آل بیت اطہار کا دامن ہے. لن تدلوا بعدی ابدا, اب صبح قیامت تک کے لیے لوگ تمہیں بدعتی کہیں, لوگ تمہیں گمراہ کہیں, کہا اس کی پرواہ نہ کرنا, میں محمد ضمانت دیتا ہوں صبح قیامت تک کے لیے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تدلوا بعدی ابدا. تو کتنا مقام عطا کیا اپنی آل بیت اطہار کو. اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, رات کا ایک پہر بیت چکا تھا اور مجھے کوئی ضرورت پیش آئی محبوب علیہ السلام سے. صاحبو بزرگ عالم دین کی موجودگی میں میرے لیے سند کی بات ہے کہ پہلا وہ شخص اول ما انکرت التوسل والنداء والاستغاثہ وہو ابن تیمیہ, یہ پہلا شخص تھا کہ جس نے توسل کا, ندائے یا رسول اللہ کا, استغاثے کا, وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کیا, وہ ابن تیمیہ تھا. وگرنہ اس سے پہلے امت کا اس بات پہ اجماع تھا جسے جو بھی ضرورت پیش آتی تھی وہ در رسول پر ہی جاتے تھے, وہ اپنی حاجتیں لے کر محبوب کی بارگاہ میں ہی جاتے تھے. اسامہ بن زید بن حارثہ محبوب الرسول مصطفیٰ کا صحابی, باقی سارے صحابہ کے محبوب حضور اور حضور کا محبوب اسامہ بن زید بن حارثہ. کہتے ہیں رات کا پہر بیت چکا تھا, مجھے حاجت پیش آئی اور میں چل پڑا در رسول کی جانب. امام بخاری نے پورا اس بات پر باب باندھا ہے کہ جب صحابہ در رسول پہ جاتے تھے نا تو دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے, وہ بیٹھ جاتے درود پاک پڑھتے رہتے, حضور خود ہی جان لیتے کہ کون آیا ہے.
اور آقا باہر تشریف لاتے، کرم فرماتے، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتے۔ ہاں کوئی ایمرجنسی صورتحال بن جاتی، رات کا وقت ہوتا یا کوئی ایمرجنسی بات ہوتی، پھر انگلیوں کے پوروں سے ہلکی سی جو دستک ہوتی وہ در رسول پہ دی جاتی۔ ساغر صدیقی ایک شاعر گزرا ہے، اس نے ایک تخیل باندھا، اس نے کہا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ منگتا ہوں جسے صدا یاد نہیں۔ یہ اس نے تخیل باندھا، حالانکہ اس نے پلکوں سے در یار پہ دستک نہیں دی، اس نے تو تخیل باندھا، پر محمد مصطفیٰ کے غلاموں نے ایسا کر کے بھی دکھایا۔ ہلکی سی کہتے ہیں اسامہ بن زید بن حارثہ، میں نے انگلیوں کے پوروں سے ہلکی سی دستک دی، رات کا پہر بیت چکا تھا، میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور محبوب پہ درود پڑھنے لگا۔ رات کا وقت تھا، محبوب آرام میں تھے، آقا علیہ السلام اسی حالت میں تشریف لے آئی۔ اسامہ بن زید کس حالت میں؟ آپ فرماتے ہیں محبوب جب باہر آئے نا تو چادر اوڑھ رکھی تھی، کملی کی بکل مار رکھی تھی محبوب نے، محبوب اسی حالت میں باہر آ گئے۔ میں نے حاجت پیش کی، آقا نے حاجت پوری کر دی۔ کہتے ہیں لیکن منظر میں نے بڑا عجیب دیکھا، حضور نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی، بکل مار رکھی تھی نا، چادر کے اندر ہلچل سی مچی تھی، حرکت چادر کے اندر جاری و ساری تھی، ہلچل سی جاری و ساری تھی۔ کہتے ہیں میں نے حاجت پیش کی، محبوب نے پوری کر دی۔ جب میں جانے لگا نا، میں پھر رک کے بولا، عرض کیا آقا اگر اجازت ہو تو ایک اور سوال کر لوں؟ محبوب مسکرا کے فرمایا اور کر لو۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا یہ چادر کے اندر حرکت کیا ہے، یہ چادر کے اندر ہلچل سی کیسی مچی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں حضور مسکرا پڑے، آقا نے جواب نہیں ارشاد فرمایا، فکاشفہ، مصطفیٰ نے چادر ہی کھول دی۔ کہتے ہیں لوگوں خدا کی عزت کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، رات کا پہر بیت چکا تھا، حضور نے چادر کی بکل مار رکھی تھی، جب کھولی نا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، دائیں پہلو پر حسن مجتبیٰ کھیل رہے تھے اور بائیں پہلو پر حسین مرتضیٰ کھیل رہے تھے۔ رات کا رات کا پہر بیت چکا ہے، دائیں پہلو پر حسن مجتبیٰ اور بائیں پہلو پر حسین مرتضیٰ۔ اسامہ کہتے ہیں میں بھی مسکرایا اور چل پڑا، جب چلا نا تو محبوب نے فرمایا رک اسامہ بن زید بن حارثہ، اب یہ جو منظر دیکھا ہے نا، آنے والی امت تک اس کو بیان کرنا، میرا یہ پیغام میری امت تک پہنچانا۔ آقا کون سا؟ مصطفیٰ مسکرا کے فرمایا جن کو کندھوں پہ کھیلتا ہوا دیکھا ہے نا، یہ محمد کے بیٹے ہیں، یہ محمد کے بیٹے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ ارے جو ان سے پیار کرتا ہے میں محمد مصطفیٰ ان سے پیار کرتا ہوں، اور میں رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں جو ان سے پیار کرے پھر میرا رب ان سے بھی پیار فرمائے۔ آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا جشن تو سیدہ زہرا دعا کرے گی۔ ارے چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر، آؤ انبر علی کے در پر، امام گر ابو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے رازدان صحابی، محبوب کے رازدار صحابی۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے دن بھر کی نمازیں جو ہوتی وہ حضور کی بارگاہ میں ادا کرتا تھا، شام کی نہیں کر پاتا تھا، ایک تو بوڑھی ماں اور بیمار بھی، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ میں قرات والی نمازیں حضور کے پیچھے ادا کروں۔ کوئی اچھا قاری آ جائے نا کسی محلے میں تو لوگوں کی توجہ ہوتی ہے کہ ہم اسی جگہ پہ جا کے نماز ادا کریں۔ تو یارو جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتا ہوگا، جب صاحب قرآن خود قرآن کی تلاوت کرے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں ایک دن فجر کی نماز سورہ حضور امام اور سورہ دہا کی تلاوت۔ علماء جانتے ہیں کہ اس صورت میں میرے مصطفیٰ کے حسن کا ذکر ہے، تو جب حسین خود اپنے حسن کا ذکر کرے، جب حسین خود اپنے حسن کو بیان کرے، میری ماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ایک دن آقا نے کالی چادر اوڑی، حضور سج دھج کے اپنے حجرے سے باہر نکلے، پھر مسکرا کے ارشاد فرمایا کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ میری طرف دیکھ کے بتانا آج کیسا لگ رہا ہے۔ جب حسین خود اپنے حسن پہ ناز کرے تو کہتے ہیں مغرب کی نماز میرا دل چاہتا تھا کہ حضور کے پیچھے ادا کروں، تو میں نے ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، تو کہتے ہیں میں نے ماں سے عرض کی، لیکن ساتھ لالچ بہت بڑی رکھی۔ میں نے کہا ماں اگر اجازت دے دے
کہ میں حضور کی بارگاہ میں مغرب کی نماز کو ادا کروں تو اپنے لیے اور آپ کے لیے حضور سے بخشش کی دعا کرواؤں گا. کہتے ہیں میں نے جب یہ جملے بولے نا ماں مسکرا پڑی. اس نے کہا اس شرط پہ تمہیں اجازت دیتی ہوں, جاؤ جا کے محبوب کے پیچھے نماز پڑھو, لیکن اپنے لیے اور میرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروانا. ہاں ماں, محبوب سے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا. ماں نے اجازت دے دی. ماں جانتی تھی اجابت کا سہرا, عنایت کا جھوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. ماں جانتی تھی کہ جب حضور کے ہاتھ کسی کے حق میں اٹھ جائیں, جب حضور کسی کے لیے بخشش کی دعا فرما دے, جب حضور کسی کے لیے مغفرت کی دعا فرما دے, اللہ کتنا اجر پھر اس کو عطا فرمائے گا. ایک صحابی رسول کے در دولت پہ آقا تشریف لے گئے. محبوب نے جا کے دروازے پہ دستک دی. فقال السلام علیکم, اور پھر فرمایا السلام علیکم. صحابی نے سن لیا کہ حضور آئے, دل ہی دل میں جواب دیا, دروازہ نہ کھولا. آقا نے پھر دستک دی, السلام علیکم, جواب دیا دل ہی دل میں, دروازہ نہ کھولا. پھر فرمایا السلام علیکم, جواب دے دیا, دروازہ نہ کھولا. جب حضور پلٹنے لگے نا, صحابی دوڑے اور حضور سے لپٹ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے 3 بار دروازے پہ دستک دی, سلام کہا, تم نے جواب نہیں دیا, دروازہ نہیں کھولا. حضور جواب دیتا رہا, مجھے آواز نہیں آئی, حضور دل ہی دل میں دیتا رہا, دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ گردن جھکا کے عرض کی یا رسول اللہ, ساری زندگی میں آپ پہ سلام پڑھتا رہا, آج دل یہ چاہتا تھا کہ آمنہ کا لال مجھے سلامتی کی دعائیں دے. حضور میری تو بگڑی بن گئی کہ جب آپ نے مجھے سلام کہا, میری تو 2 جہاں کی سعادتیں مجھے حاصل ہو گئیں کہ محبوب نے مجھے سلام کہا. ماں نے اجازت دی حذیفہ بن یمان کو جاؤ, لیکن اپنے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا کروانا. چل پڑے محبوب کی بارگاہ میں, مغرب کی نماز آقا کے پیچھے ادا کی. آگے بڑھے, حضور سے دعا کرواؤں. حضور اوراد و وظائف میں مشغول ہو گئے, موقع ہی نہ مل پایا. آقا اتنے مشغول ہوئے, عشاء کی اذان ہو گئی. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں دل دھڑکنے لگا. ماں سے ایک نماز کی اجازت لے کے آیا تھا, دوسری کا وقت آ گیا, حضور سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی, بخشش کی دعا بھی نہیں کروا سکا. ماں کو جواب کیا دوں گا؟ کہتے اتنے میں عشاء کی جماعت کھڑی ہوگی. میں نے عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی, اور جب پڑھی نا تو فارغ ہوئے نا نماز سے, تو حضور اپنے حجرے کی جانب چل پڑے. یہ چند قدموں کا فاصلہ ہے. جہاں حضور بار بار آتے جاتے رہے نا, تو میرے رب نے اس ٹکڑے کو جنت قرار دے دیا. اور سیدی اعلیٰ حضرت مور لگا کے کہتے ہیں یہ ارض مقدس ہے, یہ طیبہ کی زمین ہے. ارے جنت بھی یہی تو مالک جنت بھی یہی ہے. اب تو جنت بھی یہی مالک ہے, جنت بھی یہی ہے. یہ چند قدموں کا فاصلہ ہے. جو لوگ اس کی زیارت کر کے آئے ہیں تو ان کے ذہن میں نقشہ ہوگا, اور جو نہیں نہ جا سکے, میں رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں اس ذکر حسین کا صدقہ اسی سال اللہ ان کو مدینہ منورہ کی زیارت عطا فرما دے. وہ چل پڑے حضور جب نہ, تو چند قدموں کا فاصلہ تھا. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا, میں اٹھانا اور جلدی جلدی حضور کے پیچھے چلنے لگا. جب قدموں کی تھوڑی سی آہٹ پیدا ہوئی نا, حضور نے مڑ کے نہیں دیکھا. میری بات پہ توجہ رکھنا, آقا نے مڑ کے نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا من انتا, پیچھے کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو نہیں ہے. مڑ کے نہیں دیکھا, حذیفہ تو نہیں ہے. اور بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ, وہ بندہ کیا ہے؟ پھر بے خبر ہو جو غلاموں سے, وہ آقا کیا ہے؟ امتی جو فریاد کرے حال زار میں, پھر ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. حذیفہ تو نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی قلت نعم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہاں محبوب میں حذیفہ ہی ہوں. کہتے ہیں جب میں نے یہ جملے بولے نا, آقا کا جملہ سننا, محبوب نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک ما حاجتک, اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش کرے, کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں اسی تو کام کے لیے آیا تھا کہ اپنے لیے اور ماں کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں. ابھی میں نے جملہ بولا نہیں, محبوب نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک ما حاجتک, اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش کر دے, کیوں آئے ہو؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صاحبو یہ وہ در ہے جہاں الفاظ کو ترتیب نہیں دینا پڑتا, جہاں تو صدا بھی نہیں لگانی پڑتی. لب واہیں آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, پھر کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یہاں تو بولنا بھی نہیں پڑتا, الفاظ کو ترتیب بھی نہیں دینا پڑتا. غفر اللہ لک ولی امک ما حاجتک, اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش کرے, کیوں آئے ہو؟
کہتے ہیں اسی تو کام کے لیے آیا تھا، آقا نے بولنے سے پہلے عطا کر دیا۔ کہتے ہیں میں خاموش کا خاموش ہی کھڑا رہا، حضور پھر میری جانب مڑے نہ، پھر مسکرا کے فرمایا سن حذیفہ بن یمان، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آسمان دنیا سے پہلی بار زمین پہ آیا ہے۔ آقا کس مقصد کے لیے؟ محبوب نے فرمایا دو کاموں کے لیے۔ حضور کون کون سے؟ کہا پہلے نمبر پر مجھ محمد مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے کو آیا ہے، پہلے نمبر پر مجھ محمد پہ سلام پڑھنے کو آیا۔ میں کہتا ہوں صاحبو انہیں نہ روکا کرو، ان دیوانوں کو روکا نہ کرو کہ حضور پہ سلام اذان سے پہلے نہ پڑھو یا بعد میں نہ پڑھو، نماز جمعہ سے نہ پہلے نہ پڑھو، نماز جمعہ کے بعد نہ پڑھو، محفل کی ابتدا میں کیوں پڑھتے ہو، محفل کی انتہا میں کیوں پڑھتے ہو؟ یہاں تو کائنات کا دل دھڑکتا ہے کہ وہ مصطفیٰ پہ سلام پڑھے، یہاں تو کائنات کا دل دھڑکتا ہے کہ وہ محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کا سلام پیش کرے۔ کہا پہلے نمبر پر وہ مجھ محمد پہ سلام پڑھنے کو آیا تھا۔ یعلا بن مرہ، مسند ابو یعلا کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں جنگ سے واپسی کے موقع پر میری ڈیوٹی لگ گئی محبوب کی پہرے داری پر، حضور آرام کرنے لگ گئے، میں نے تلوار میان سے نکالی اور حضور کا پہرا دینے لگا۔ یعلا بن مرہ کہتے ہیں میں پہرا دے رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، ایک درخت نے جڑیں اکھیڑی آ کے میرے مد مقابل کھڑا ہو گیا، کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر اپنے مقام پہ چلا گیا۔ مجھے انتظار تھا کہ محبوب کب جاگے، اور جب آقا بیدار ہوئے نا اپنی نیند مبارک سے تو میں نے سلام کرنے کے بعد فوراً عرض کی محبوب میں نے منظر دیکھا ہے، وہ جو فلاں درخت ہے آقا وہ جڑیں اکھیڑ کے یہاں پہ آیا تھا، تھوڑی دیر کھڑا رہا پھر اپنے مقام پہ چلا گیا۔ تیرے اور میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا میں تو آرام کر رہا تھا، ہوا کیا ہے آگے کیا ہوا؟ آقا مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا یعلا بن مرہ اس نے رب سے اجازت لی کہ آج تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، اگر اجازت دے تو میں بھی سلام نہ پیش کر لوں۔ تو یہ مجھ محمد پہ سلام پڑھنے کو حاضر ہوا تھا۔ یہاں تو کائنات کا دل دھڑکتا ہے، اور سنیو تمہاری تو یہ پہچان ہے کہ مصطفیٰ پہ سلام پڑھنا۔ امام سجاد زین العابدین بیمار کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سائل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے قرب قیامت بڑے فتنے ہوں گے، تو آقا کیسے پتا چلے گا کہ اس دور میں حق والے کون ہیں؟ زین العابدین بیمار کربلا نے پہلا فتویٰ دیا ہوا اہل السنت والجماعت، وہ اہل سنت و جماعت والے ہوں گے۔ سائل بڑا سیانا تھا، اس نے کہا اس ٹائٹل کے ساتھ اس لیبل کے ساتھ کئی لوگ سامنے آ جائیں تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ حق والے کون ہیں؟ امام سجاد کا فتویٰ اپنے سینوں پہ نوٹ کر لو، اور میرا آج پیغام یہ ہے کہ مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے کے لیے کثرت کا جو ہے وہ اظہار کیا کرو۔ جب امام سجاد سے پوچھا نا اس ٹائٹل کے ساتھ کئی لوگ سامنے آ جائیں تو کیسے پتا چلے گا کہ حق والے کون ہیں؟ امام سجاد زین العابدین بیمار کربلا بولے، فرمایا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا اہل سنت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہوگی وہ کثرت کے ساتھ محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے، وہ کثرت کے ساتھ اپنے محبوب پر سلام پڑھنے والے ہوں گے۔ انہیں نہ روکا کرو، یہ تو ان کی علامت ہے، یہ تو ان کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ یہاں تو کائنات کا دل دھڑکتا ہے کہ وہ مصطفیٰ پہ سلام پڑھے۔ حذیفہ بن یمان، فرشتہ پہلی بار زمین پر آسمان دنیا سے زمین پہ آیا ہے، پہلے نمبر پر مجھ محمد مصطفیٰ کو سلام کرنے کو آیا ہے۔ آقا پھر تیرے اور میرے رسول فرمانے لگے، اس کے بعد مجھے اس بات کی ضمانت دینے آیا ہے، بشارت دینے آیا ہے، میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور میرے دونوں شہزادوں کو اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار بنا دی گئی، اور میرے شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار بنا دیے گئے۔ کہ اس بات کی مجھے ضمانت دینے کو آیا ہے۔ تو صاحبو آل کو اللہ نے بڑی مقام اور مرتبے عطا فرمائی۔ آج کا دن جو امت مسلمہ کے لیے بڑے پیغام کا دن ہے، ہم آ حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ ہم آ حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین ابن علی تم پہ کروڑوں سلام، نازش آل نبی تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں رحمتیں کروڑوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا کفن لالا چمن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو،
اور رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، ارے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ فخر کا دل میں، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، ارے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کیسا تمہارا لیڈر ہے، نام لینے سے پہلے تمہاری گردنیں جھک جاتی ہیں، نام لیتے وقت ماتھے پہ تمہارے پسینے آ جاتے ہیں، نام لینے کے بعد تم گردن ہی نہیں اٹھا پاتے، نظریں تمہاری جھک جاتی ہیں۔ سنی تو جب یا حسین کہتا ہے تو سینہ تان کے کہتا ہے افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، ارے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ کون حسین ابن علی، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس جس کا پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی یہ ڈٹا ہوا، نبی کا نور عین ہے یہ بالیقین حسین ہے۔ اللہ نے بڑی عظمتیں عطا کی ہیں میرے حسین ابن علی کو۔ کون حسین ابن علی؟ علی کا خون نبی کا نور عین زندہ ہے، علی کا خون نبی کا نور عین زندہ ہے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، علی کا خون نبی کا نور عین زندہ ہے، فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، ارے جب سنو آزاں تو سمجھو حسین زندہ ہے، جب سنو آزاں تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، جب سنو آزاں تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا جو ذکر سننے سنانے کو مل بیٹھے ہیں، اس تذکرہ امام حسین کا صدقہ میرا رب ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ علماء کی موجودگی میں نے گستاخن جو ہے وہ گفتگو کر لی، زیادہ کر لی، میں معذرت چاہتا ہوں، علماء میرے سروں کے تاج ہے۔ اللہ ایسے بزرگ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔